حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مصر کی طرف ہجرت کی تو اس وقت مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی کہ مصر میں ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ہے، چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہے وہ کون ہے، اگر تو وہ اس کا خاوند ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اور ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام سے کہا، اے سارہ، پوری روئے زمین میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ بادشاہ نے ابراہیم کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے بعض حکمت عملی کے تحت غلط بیانی کی۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے، اور وہ 3 موقع کون سے تھے؟ سب سے پہلے آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے کافروں کو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اس بڑے بت نے ان سب بتوں کو توڑا ہے، اور تیسری بار آپ نے اپنی بیوی سارہ کو دینی بہن قرار دیا، ورنہ وہ کافر بادشاہ آپ کو قتل کر دیتا۔ اس ظالم بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک عیاش اور بدکار شخص ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ جب اس کافر بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ ظالم بادشاہ چیخو پکار کرنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کے چیخو پکار سن کے اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھونا چاہا لیکن چھو نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اسے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم بادشاہ ذرا بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے ایک بار پھر دعا کی تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ جب تیسری بار اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تو وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار
اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے درباریوں کو آواز دی اور ان سے بولا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک سرکش جن کو لائے تھے۔ پھر اس نے انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے ایک باندی حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر وہ بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین واپس آ گئے اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حران تھا۔ یہ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کے پاس ہی پرورش پائی۔ اسی لیے دین حق آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں سے جب آپ حران گئے تب بھی یہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر جب آپ نے مصر کی طرف ہجرت کی اس وقت بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ گئے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ساتھ ہی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس بستی کے لوگ کفر کے انتہائی گہرائی میں جا چکے تھے اور انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکام سنائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام وہیں پر رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بے شمار مال و دولت کے بھی یہ لوگ مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی، سیدہ سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی باندی ہبہ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مالک بنا دوں۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ کو تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دونوں کا انتظام کیا تھا، سیدہ سارہ علیہ السلام پر تنگ پڑ گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی باندی ہبہ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مالک بنا دوں۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا انتظام کیا تھا، سیدہ سارہ علیہ السلام پر تنگ پڑ گیا، کیونکہ ان کی باندی نے ایک پاک صفت بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، جبکہ سیدہ سارہ علیہ السلام خود اس سے محروم تھی۔ کیونکہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے ایک پاک صفت بچے کو جنم دیا، جبکہ وہ خود اس نعمت سے محروم تھی۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد جیسی نعمت حاصل ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے نواز دیا تو اب انہیں خود ہی غیرت محسوس ہو رہی ہے۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ادھر سے اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے لگتے جگر کو ساتھ لے کر رازدارانہ اور حیات دارانہ انداز میں نکل کھڑے ہوئے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی اس ہجرت کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر اپنے قدموں کے نشان مٹاتی رہیں۔ دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ایک لطاف پہنا کرتی تھیں، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسیٹ کر قدموں کے نشان مٹا دے، اور سارہ علیہ السلام کو ان قدموں کے نشان نظر نہ آئیں، کیونکہ سیدہ سارہ علیہ السلام غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور اپنے لگتے جگر کو فرعون کے پہاڑوں کے درمیان واقع وادی آمین میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا، اور ان کے پاس ایک توشہ دان میں کھانا اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب انہیں واپس جاتے دیکھا تو ان پر خوف اور وحشت طاری ہوگی، کیونکہ اس ویرانے میں کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی جانور، کوئی انسان، کچھ بھی اس ویرانے میں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان پر خوف طاری ہو گیا۔
کیونکہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیا میدان تھا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ آپ انہیں ایک بے آباد جگہ پر تنہا چھوڑ کر چل دیں گے۔ اس پر ایک بچے کی ذمہ داری الگ۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ پھر سیدہ حاجرہ آپ کے پیچھے آئی اور قریب آ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی اپنی ظاہر نہیں ہونے دی، اور آپ چلتے رہے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور آپ سے پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو اب آپ نے جواب دیا، ہاں۔ تو پھر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، پھر آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چل دیے۔ چنانچہ کچھ دور پہنچ کر جہاں پر سیدہ حاجرہ علیہ السلام انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جگہ پر متوجہ ہو کر دستے دعا دراز کیے اور فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی دیگر مومن عورتوں کی مانند ایک مومن عورت تھی جو اپنے شہر سے ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی تاکہ اپنے آقا کو تکلیف نہ پہنچائیں جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ پہلی مومنہ سیدہ سارہ علیہ السلام ہے۔ جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام ان پر غیرت کھاتی ہیں، تو انہوں نے اپنی مالکن کی تکلیف پر اپنے جلا وطن ہونے کو زیادہ ترجیح دی۔ اس پاک دامن مصری خاتون نے کیسا کردار پیش کیا؟ کیا سوکنے ایک دوسرے کے بارے میں اتنا سوچتی ہیں؟ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بہت خطرناک قسم کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا گیا، جس میں دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ان کا خوف بھی ظاہر ہے اور ان کا فکر و غم بھی پوشیدہ نہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ عرض کرتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اور جب یہ جواب سنتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ کس قدر ایمان کے ساتھ کہتی ہیں کہ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہے وہ توکل جو زندہ ایمانی عقیدے کا شاندار نتیجہ ہے۔ اور جس کے ایمان میں اس جیسا توکل نہیں، وہ ایمان انتہائی ناقص اور بہت کم ہے۔ لہٰذا ہمیں ایمان کامل تلاش کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو بجا لائے تو اس کے دل سے فکر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے، اور اللہ اسے
طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے حکم کو بجا لائے گا تب تک اللہ کی خوشنودی حاصل رہے گی۔ چنانچہ جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ جڑوں کی خوشبو اپنی شاخوں میں منتقل ہوتی ہے اور بعض دفعہ شاخیں بھی اپنے تنوں کو خوشبودار بنا دیتی ہیں۔